بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ظاہراً تو بہت چھوٹی آیت ہے، لیکن اس آیت نے اپنے ضمن میں کافی چیزیں لی ہوئی ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، نون اور قسم کھائے ہیں یہاں پہ قلم کی، وہ قلم جو ستریں لگاتا ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا خداوند عالمین نے جہاں پہ اپنے نبی کے یعنی کائنات سورج اور چاند قسم کھانے کے لیے سورج اور چاند کا استعمال کیا ہے، اور جہاں پہ اپنے نبی کے ساتھ قسم کھائی ہے، تو یہاں پہ قلم کی قسم کھائی ہے، تو یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہوں گے۔ لہٰذا پھر احادیث کی طرف ہم اگر دیکھتے ہیں تو اس قلم کے موضوع پر جو حدیث ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ قلم، خدا نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا۔ تو یہاں احادیث میں قلم کی اتنی اہمیت، اور یہاں دوسرے طرف قرآن مجید کے قلم کی اتنی اہمیت، احادیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ قلم، تو یقیناً اس قلم کی کچھ اہمیت ضرور ہوں گے۔ پھر میں نے کوشش کی قلم پر تھوڑا تحقیق کرنے کی، قلم کو دیکھنے کی، آیا کتنی فضیلتیں ہیں اس قلم کی، کتنی اہمیت ہے اس قلم کی۔ تو اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں تو تاریخ اسلام میں جتنے کردار تلوار کا ہے، اس سے زیادہ نہ ہو تو کم نہیں ہے، یعنی اتنے ہی کردار قلم کا ہے تاریخ اسلام میں۔ اور جتنا کردار اسلام کو بچانے میں تلوار کا ہے، اس سے زیادہ کردار اسلام کو ہم تک پہنچانے میں قلم کا ہے۔ یعنی قلم کی بہت اہمیت ہے، بلکہ دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ تلوار سے زیادہ کردار قلم کا ہے اسلام کو اب تک ہم تک پہنچانے میں۔ اور جنگیں بھی دونوں کی ہوئی ہیں، قلم کی بھی جنگ، تلوار کی بھی جنگ۔ قلم کی جنگ کو خدا نے فتح مبین کے ساتھ منسوب کیا ہے، تلوار کی جنگ کو ایسے داد نہیں ملی۔ تلوار کی جنگ کو کہیں داد نہیں ملی، اور قلم کی جنگ کو خدا نے کبھی فتح مبین کہا، کبھی قلم کی جنگ کی فتح کو خدا کی طرف سے یعنی کامیابی کی سند ملی۔ تو لہٰذا اس قلم کی بہت اہمیت ہے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اس قلم کی بہت اہمیت ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے دو فرزند امام ہیں، باقی ائمہ اطہار کے ایک فرزند امام ہے۔ مولا علی کے دو فرزند امام ہیں، جس کی تصدیق پیغمبر بھی کر کے گئے ہیں۔ الحسن والحسین امامانی قاما او قعدا، حسن اور حسین دونوں امام ہیں، چاہے قیام کرے چاہے بیٹھے رہے، دونوں صورتوں میں حسن اور حسین دونوں امام ہیں۔ یہ سند پیغمبر کی طرف سے۔ آخر کیوں
علی کے دونوں بیٹوں کو امام کیوں بنایا گیا؟ انبیاء کا سلسلہ بھی ایک نبی اس کا بیٹا پھر اس کا بڑا بیٹا یہ سلسلہ چلا رہا ہے، ائمہ اطہار کا سلسلہ بھی یہی ہے، ایک امام بیٹا پھر اس کا بیٹا، یعنی واحد ذات علی ہے جس کے دو بیٹے امام ہیں۔ تو اس کی وجہ تو پیغمبر خود فرما کے چلے گئے میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین دونوں امام ہیں، چاہے قیام کرے تب بھی امام ہے، چاہے صلح کرے تب بھی امام ہے، یعنی قعدہ کا مراد مطلب ہے صلح ہے۔ تو علی کے دو بیٹوں کو امام کیوں بنایا؟ صلح حدیبیہ میں صلح نامہ تیار ہوا، مولا علی خود اپنے دست مبارک سے صلح نامہ لکھنے لگے کہ یہ صلح من طرف ہے، ایک طرف محمد الرسول اللہ اور طرف کفار۔ جب امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں سے جب لکھا محمد الرسول اللہ تو کفار کے ہاتھوں میں کفار نے اپنے ہاتھوں میں تلوار اٹھائی، تلوار اٹھا کر پھر دوبارہ سے جنگ کے لیے آمادہ ہوا۔ پوچھا کیوں پریشان ہو رہے ہو، کیوں تم غصے میں آ گئے؟ کہا ہماری جنگ کا مقصد ہی اسی محمد الرسول اللہ ہے، ہم تو اسی چیز کا انکار میں جنگ کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے ہاتھوں سے جب محمد الرسول اللہ لکھیں تو اس صلح کا فائدہ کیا ہوا؟ تو مولا علی ایک مرتبہ جلال میں آ گئے، کہا تجھے پتہ ہے علی کے مقصد خلقت حفاظت رسول اللہ ہے، علی کو خدا نے رسول کی حفاظت کے لیے، رسول کی مدد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، کیا تم کیا کہتے ہو؟ کیا میں علی اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کو کاٹ دوں؟ علی نے ایک ہاتھ سے تلوار قلم کو زمین پہ رکھ کر دوسرے ہاتھ سے تلوار اٹھائی، تلوار اٹھا کر حملہ آور ہونے لگا جلال میں آ کر، تو رسول اللہ نے علی کو روک لیا۔ یا علی آپ تلوار نہ اٹھائے، آپ ان کی بات مان لیجئے۔ تو یہاں پہ علی نے اپنے ہاتھ میں قلم، پہلے مولا کے ہاتھ میں قلم تھا، قلم کو کچھ دیر کے لیے مولا نے رکھ کر تلوار اٹھائی تو یہاں سے نتیجہ یہ سامنے آیا کہ علی کے ہاتھ میں دو چیزیں ہیں، میدان جنگ میں بھی علی کے ہاتھ میں دو چیزیں ہیں، ایک طرف قلم ہے ایک طرف تلوار ہے، ان دونوں چیزوں کو علی استعمال کرتے ہیں اسلام کے لیے۔ تو جہاں قلم کی ضرورت پڑے تو قلم اٹھاتے ہیں، جہاں تلوار کی ضرورت پڑے تو تلوار اٹھاتے ہیں۔ یہاں جنگ علی نے قلم سے لڑا، یہاں اس کا مطلب ہے علی کے پاس دونوں چیزیں ہیں، ایک قلم ہے ایک تلوار ہے۔ اب علی کے لیے بھی دو وارثوں کی ضرورت تھی، ایک کو وارث قلم بنایا جائے، ایک کو وارث ذوالفقار بنایا جائے، لہٰذا وارث قلم بنا دیا حسن کو، وارث ذوالفقار بنا دیا حسین کو۔ حسین نے وارث تلوار بن کر کربلا کے میدان میں جا کر حق تلوار ادا کیا، اب وارث تلوار ہونے کا حق ادا کر دیا۔ حسن مجتبیٰ نے معاویہ کے ساتھ صلح نامہ لکھ کر وارث قلم ہونے کا حق ادا کر دیا، اور ایسے صلح نامہ جب حدیبیہ سے واپس جب آ گئے تو آواز قدرت آئی، جبریل پیغام لے کر آئے، جبریل بشارت لے کر پہنچ گئے، یا رسول اللہ انا فتحنا لکا فتحا مبینا، خدا نے آپ کے اس فتح کو فتح مبین قرار دیا ہے۔ تو کبھی کتنی جنگیں ایسی ہیں، بدر سے لے کر احد سے لے کر، یعنی کتنی ایسی جنگیں لڑی، کبھی علی کو کے شان میں اعلان ہوا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کبھی شان علی میں اعلان ہو رہا ہے کل میں علم اس کو دوں گا، مرد ہوگا کرار ہوگا غیر فرار ہوگا، کبھی علی کی ایک ضربت کو ثقلین کی عبادت سے افضل قرار دیا جا رہا ہے۔ اتنی کامیابیاں علی کے قدم چوم رہے ہیں، اس کے باوجود کبھی ایسی داد خدا کی طرف سے، ایسی خراج تحسین داد تحسین نہیں آیا۔ لیکن آج یہاں پہ
مسلمانوں کی نگاہ میں پیغمبر کی ہار تھی، پیغمبر ہار گئے تھے، مسلمانوں کی نگاہ میں علی ہار گئے تھے، اور جو مسلمانوں کی نگاہوں میں ہارنے کو خدا نے فتح عظیم قرار دیا، خدا نے فتح مبین قرار دیا، تو خدا کے نزدیک تلوار کی جنگ سے زیادہ قلم کی جنگ کی اہمیت ہے۔ تلوار کی جنگ کو خدا نے کبھی فتح مبین نہیں کہا، آج قلم کی جنگ کو خدا فتح مبین قرار دے رہے ہیں۔ اور مشابہت رکھتے ہیں، بہت سے مشابہت صلح حدیبیہ اور صلح امام حسن میں، ان دو جنگوں میں کوئی فرق نہیں۔ جس طرح صلح حدیبیہ میں پیغمبر کو مسلمانوں نے مشورہ دینے کی کوشش کی اور پیغمبر کے فیصلے کو غلط قرار دیا، نعوذ باللہ کسی نے یہ بھی کہا حدیبیہ کے موقع میں، یا رسول اللہ مجھے جتنے آپ کے رسول ہونے پر شک حدیبیہ میں ہوا ہے کسی اور موقع پر نہیں ہوا، ایسے ایسے الزام لگائے رسول اللہ پر، اور کچھ لوگ تو جدا ہو گئے۔ جذباتی مسلمانوں کی یہی پہچان ہے، جو رسول اللہ کو مشورہ دیتے ہیں، رسول اللہ کے فیصلے کو غلط قرار دیتے ہیں، اس سے کہتے ہیں جذباتی مسلمان۔ اس وقت کے جذباتی مسلمانوں نے بھی یہی کہا رسول اللہ نے غلط کیا، یہ اچھا نہیں کیا، فلان فستان، سارے مسلمان پیغمبر سے کسی نے بائیکاٹ کیا، کوئی پیغمبر کو چھوڑ کر چلے گئے، کوئی کسی نے قسم کھائی کہ آج کے بعد سے ہم پیغمبر کے ساتھ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ پیغمبر نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بہترین ہمارے پاس اسلحہ، ساز و سامان، تلوار، سپاہی، فوجی، گھڑ سوار، پیدل سوار، ہر قسم کے جنگجو، سب کچھ ہمارے پاس موجود، اور اس وقت تو کفار کی ہار یقینی تھی، اس کے باوجود پیغمبر نے روک لیا۔ یہ کہہ کر سارے مسلمان پیغمبر پر ناراض ہو کر چلے گئے، پیغمبر اور علی تنہا رہ گئے۔ ادھر سے آواز قدرت آئی، میرے رسول پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، واقعاً تم جیت چکے ہیں، تجھے مبارک ہو۔ ادھر صلح امام حسن کی طرف دیکھیں، امام حسن کو بھی لوگوں نے مشورہ دیا، بہت مشورہ دینے کی کوشش کی، اب امامت کو اپنے مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کی، لیکن امام نے اپنا فیصلہ کرنا تھا۔ یقیناً آپ کہتے ہیں، آپ اپنے مجلسوں میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت ایک وقت کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ہے، تو یقیناً یہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کی آیت صرف حدیبیہ کے لیے بھی نہیں بلکہ یہ صلح امام حسن کے لیے بھی ہے۔ صلح امام حسن بھی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کتنے واضح امام حسن کو جیت ملی اس صلح معاویہ کے ساتھ جو صلح ہو اس میں بھی جذباتی مسلمانوں نے کیا کہا، امام کو لڑنا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا، وہ کرنا چاہیے تھا۔ جس طرح پیغمبر کو سب سے زیادہ کفار سے زیادہ نقصان جذباتی مسلمانوں نے دیا، ادھر علی کو، امام حسن کو، تشیع کو، شیعیت کو، امامت کو سب سے زیادہ نقصان جذباتی شیعوں نے دیا، احمق دوستوں نے دیا۔ اب مختار نامہ میں آپ سب دیکھ چکے ہیں، سلیمان تھا مخلص لیکن جذباتی تھا، کتنے لوگوں کا نقصان کرایا سلیمان نے توابین کو لے کر۔ ہاں مخلص تھے اپنے جگہ پر، وہ اپنے آپ کو مخلص سمجھتے تھے، لیکن اس کے اخلاص کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کیوں؟ تدبیر ان کے پاس نہیں تھا۔ بغیر تدبیر کے جو بھی قدم اٹھاتے ہیں وہ اپنے آپ کو نقصان دلاتا ہے، نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آج امام حسن کو بھی مشورہ دینے لگے کہ جذباتی شیعہ ناراض ہو گئے، اس وقت پیغمبر پر جذباتی مسلمان ناراض ہو گئے، آج جذباتی شیعہ ناراض ہو گئے۔ مشورہ دیا کہ نکلنا چاہے تھا، لڑنا چاہے تھا، مار دینا چاہے تھا، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد امام حسن کی ذات پر ایک فتویٰ بھی لگائے کہ مولا آپ نعوذ باللہ امام شجاعت نہیں ہے، امام نعوذ باللہ بزدل ہے، اس قسم کی الزامات بہت لگائے گئے امام حسن مجتبیٰ کی ذات پر۔ لیکن امام حسن کی جرأت مندی کے کافی واقعات ہیں، امام حسن کی شجاعت کے کافی واقعات ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں،
ورنہ میں صرف وہ امام حسن کی جرأت مندی اور شجاعت مندی کے ثبوت کے لیے وہ واقعہ کافی تھا جو معاویہ کے دربار میں امام جا کر خطبہ دے کر آیا ہے. ہزاروں وفود یعنی لوگوں کے سامنے معاویہ کے فوج سے لے کر اس کے دوست احباب سے لے کر دوسرے ممالک کے بادشاہوں کو بھی مدعو کیا ہوا تھا، دربار کو سجایا گیا تھا. صرف مقصد یہ تھا کہ امام حسن کی تذلیل کرنے کے لیے امام حسن کو دربار میں بلایا گیا، لیکن امام حسن کا وہ خطبہ کافی تھا امام حسن کی شجاعت کو ثابت کرنے کے لیے کہ ایسا میرے مولا اس کے ہی دربار میں جا کر میرے مولا ان کا منہ کالا کر کے ان کو ایسے ذلیل کر کے واپس آ گئے. اتنا ذلیل نسل امیہ پوری زندگی میں پوری تاریخ میں کہیں نہیں ہوا جتنا امام حسن نے ایک ہی خطبے میں ان کے ہی دربار میں جا کر ان کو ذلیل کر کے آیا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کے ذات پر. 5 افراد نے مل کے مولا کو بلایا تھا نا، شیبہ، مغیرہ، ولید ابن عتبہ، عتبہ ابن شعبہ، یہ 4-5 افراد نے مل کے مولا کو دربار معاویہ سے جا کر کہا تھا معاویہ امام حسن کو دربار میں بلائے، ہم خوب مل کے ان کی بے عزتی کر دیتے ہیں، ہم قتل عثمان کا الزام حسن مجتبیٰ کے گلے پر لگا کر ہی آ جاتا ہے. معاویہ نے کہا لیا نہ کر، کبھی تم حسن سے نہیں لڑ پاؤ گے، کہیں تم حسن کو شکست نہیں دے سکو گے، تم اپنی ذلت کا انتظام خود اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں. نہیں معاویہ آپ امیر آپ ان کو بلائے، ہم خود بندوبست کر لیتے ہیں. تو جب مولا پہنچ گئے معاویہ نے کہا مولا میں نے تو نہیں بلایا تھا، انہوں نے بلایا، ان 5 افراد نے آپ کو بلایا ہے، ان کے کہنے پر میں نے آپ کو بلایا. تو مولا نے کیا فرمایا؟ معاویہ تم جیسے مجبور حکمران میں نے نہیں دیکھا، دربار تمہارا، حکومت تمہاری، اور تم کہہ رہے کہ میں نے نہیں بلایا انہوں نے بلایا، میں نہیں چاہتا تھا. جب تمہارے اختیارات تمہارے دربار میں نہیں ہے تو تم باہر پر کیا کر سکتے ہیں؟ پہلا جملے کا وار امام حسن نے معاویہ پر کر دیا، ایک ایک کر کے ایک ایک کو ذلیل کر دیا میرے مولا حسن نے. قتل عثمان کا ہر ایک الزام مولا پہ جس نے لگایا، ہر ایک ایک کو، اس جہاں تک کہ مولا نے ایسے جملات بھی استعمال کیے ولید کے لیے، اے ولید تم قتل عثمان کا الزام میرے بابا پر لگانے سے پہلے تم یہ سوچنا، ایک مچھر ایک درخت پر بیٹھا ہوا تھا، درخت والے نے جب مچھر کو کاٹنے یعنی درخت کو کاٹ رہا تھا، نہیں درخت مچھر پہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس مچھر نے درخت سے مخاطب ہو کر کہا اے درخت سنبھل کے، میں بیٹھ رہا ہوں یہاں. تو درخت نے کہا اے مچھر مجھے نہ تمہارے بیٹھنے کا پتہ نہ تمہارے اڑنے کا پتہ، تمہاری مثال اس مچھر کی مثال ہے. تم اپنے بابا کے قاتلوں کے درمیان میں رہ کر، تم اپنے بابا کے قاتلوں کو گود میں بیٹھ کر تم میرے بابا پر تمہارے باپ کے قتل کا الزام میرے بابا پر لگا رہے ہو. ایک ایک کر کے میرے مولا نے باقی جن 5 افراد کو مولا نے جو جواب دیا وہ میں نہیں بتاتا، صرف یہی بتاتا ہوں معاویہ کو کیا کہا. آخر میں معاویہ سے یہی کہا معاویہ دنیا اس بستر کو بھی جانتی ہے جس بستر نے تمہارے ماں نے تجھے پیدا کیا. یہی کافی تھا معاویہ کے لیے. امام حسن کی جرأت مندی، معاویہ کے دربار، ان کے فوج، ان کے احباب کے سامنے مولا کا یہ کہنا معاویہ دنیا اس بستر کو بھی جانتی ہے جس بستر پر تمہاری ماں نے تجھے پیدا کر دیا. خلاصہ باقی میں سب کچھ واقعہ میں نے چھوڑ دیا کہ امام حسن کی جرأت مندی کے لیے یہی کافی تھا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کے ذات پر. تو وارث قلم بن کر یہاں میدان معاویہ کے ساتھ جو صلح نامہ جو تحریر کی تو اس میں حسن مجتبیٰ کی کتنی جیت تھی. جتنا معاویہ امام حسن نے قلم سے معاویہ کو ذلیل کیا، آل امیہ کو ذلیل کیا، اتنی ذلالت قیامت تک کسی اور چیز کے ذریعے نہیں ہوئی. ان کی ذلالت، ان کو بنی امیہ کو نقصان جتنا امام حسن نے قلم سے پہنچایا
اتنا نقصان، یعنی اس دن سے امیہ ختم ہو گئی، کیونکہ اپنے ہاتھ سے معاویہ کو اقرار کروایا کہ آج سے معاویہ تابع قرآن و سنت ہوں گے، اپنے ہاتھ سے تحریر کروا کے، اپنے ہاتھ سے دستخط کروا کے امام نے صلح نامے میں یہ ثابت کر دیا کہ معاویہ اب تک نہ تابع قرآن تھے نہ تابع سنت تھے، یہ ثابت کر کے آئے امام حسن نے اپنے ہاتھ سے لکھوا کر۔ تو اس سے بڑی جیت امام حسن کی کیا ہو سکتی؟ ایک طرف امیہ کو ذلیل کر دیا، معاویہ کو ذلیل کر دیا، دوسرے طرف امام حسن کی جو جیت تھی، مقصد کیا ہے؟ مقصد جنگوں کی ہار جیت کا پیمانہ کیا ہے؟ کربلا کی جنگ، ہر ایک جنگ کے ایک ہار جیت کا پیمانہ یہ نہیں ہوتا کہ اس طرف زیادہ مرا اس طرف زیادہ بچا۔ ہار جیت کا معیار یہ ہوتا ہے جس مقصد کے لیے جنگ چھڑی گئی ہے اس میں کون یعنی مقصد میں کون کامیاب ہوا کون ناکام ہوا۔ اسی طرح کربلا کے میدان میں آئے، حسین کیا چاہتے تھے؟ بیعت نہ کرے۔ یزید کیا چاہتا تھا؟ بیعت کرے۔ اگر بیعت کرتے ہیں تو جیت تھی یزید کی، اگر حسین بیعت نہ کرتے ہیں تو جیت ہے حسین کی۔ یہاں پہ بیعت، اگر حسین نے بیعت کی ہے تو یزید کی جیت ہے، اگر حسین نے بیعت نہیں کی تو یزید کی ہار ہے۔ ظاہر بات ہے، مرنا مارنا یہ معیار نہیں ہے، مقصد کی کامیابی معیار ہے، جیت ہار کی معیار مقصد کی کامیابی ہے۔ اگر یہاں پہ حسین نے بیعت نہیں کیا تو یقیناً جیت حسین کی ہے۔ ظاہری جیت بھی حسین کی ہے، باطنی جیت بھی حسین کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ظاہراً یزید جیت گئے، میں کہتا ہوں نہ یزید ظاہراً جیتا نہ یزید باطناً جیتا، ظاہراً بھی جیت حسین کی، باطناً بھی جیت حسین کی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اسی طرح مقصد معاویہ کا مقصد، امام حسن اپنے مقصد میں کتنا کامیاب ہوا؟ امام حسن اس چیز کو روکنا تھا نا کہ 70 سالوں سے علی امیر المومنین پر جو نعوذ باللہ سب کیا جا رہا تھا، بنی امیہ اپنی ساری طاقت، اسلام کے ساری طاقت کو اکٹھا کر کے صرف اس کوشش میں لگا ہوا تھا کہ آل علی کا نام حرف غلط کی طرح لوگوں کے زبانوں سے مٹا دیا جائے، لوگوں کے ذہنوں سے نکال دیا جائے۔ علی پر سب کرنے کی کوشش کی، 70,000 احادیث بنائی، اور ان کا پلاننگ، ان کا ایجنڈا، ان کا مشن کچھ بھی نہیں تھا الا اولاد علی کا نام لوگوں کے ذہنوں سے حرف غلط کی طرح مٹا دینا ان کا مقصد تھا۔ ہر ممبر پر علی کے شان میں گستاخی، ہر محفل میں علی کے شان میں گستاخی، ہر میٹنگ میں علی کے شان میں گستاخی، ان کا ایجنڈا، ان کا مقصد سب کچھ یہی تھا کہ علی کا نام بدنام کر دیا جائے، آل محمد کو کا نام لوگوں کے ذہنوں سے نکال دیا جائے۔ ان کا مقصد ہی یہی تھا۔ صلح نامے میں مولا حسن نے یہ تحریر فرمایا کہ آج سے امیہ علی پر سب نہیں کریں گے، علی کے خلاف کچھ نہیں بولیں گے، اور اس پر بھی دستخط کروا دیا۔ اب حسن مجتبیٰ کو ضرورت ہی کیا تھی جنگ کی؟ یہ جب دو چیزیں مولا قلم کے ذریعے منوایا جا رہا ہے، بعد میں معاویہ کو شعور ہوش آیا، لوگوں نے جا کر دیکھا اس صلح نامے کو، معاویہ تم نے کیا کر دیا؟ معاویہ تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ اعلان کر کے آیا ہے، حسن مجتبیٰ نے قلم کی ایسی تلوار چلائی ہے تم پر کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ اقرار کر کے آیا ہے معاویہ آج سے پہلے نہ تابع رسول تھے نہ تابع قرآن، تم منکر قرآن تھا، منکر رسول تھا۔ حسن مجتبیٰ نے تو تمہارے ہاتھوں سے ہی یہ لکھوا کر قلم کے ایک ایسے وار کی ہے جو قیامت تک جس نقصان کو بنی امیہ کبھی پورا نہیں کر سکتا۔ واقعاً امام حسن کی ایسی جیت، اس کے باوجود لوگوں نے امام حسن کو کیا کہا؟ شجاعت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا، یہ بھی کہا کچھ لوگوں نے کہ حسن مجتبیٰ نعوذ باللہ جرأت نہیں، کربلا میں امام حسن اگر ہوتے تو امام حسن کربلا میں جنگ نہیں کرتے، امام حسین کے اگر امام حسین امام حسن کے ساتھ ہوتے تو معاویہ کے ساتھ مولا تلوار اٹھاتے، تلوار لے کے نکلتے، یہ باتیں کی۔ لیکن کربلا میں امام حسن ہوتے تو امام حسن اس کے ساتھ نہیں رہتے، یعنی امام حسین کی اس جنگ کی تائید امام حسن نہیں کرتے۔
تو ان کے جواب میں جو امام حسن نے جو قاسم کے بازو پر جو تعویذ باندھ کر بھیجا تھا، وہ تعویذ ہم صرف مصائب کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ تعویذ صرف تعویذ نہیں تھا، وہ تعویذ صرف یہ نہیں تھا کہ قاسم کو اس کے ذریعے سے اجازت مل جائے. اس تعویذ میں بہت بڑا فلسفہ ہے. دشمنوں کی اس اعتراض کا جواب وہ تعویذ ہے. وہ تعویذ امام حسین کی تائید ہے جنگ کربلا، امام حسن کی تائید ہے جنگ کربلا میں امام حسین کے لیے. امام حسین نے اپنے تائید نامہ امام حسن کے نام پہ قاسم کے بازو کے ذریعے بھیجا تھا کہ اے حسین، بعد میں لوگ کہیں گے کہ حسن مجتبیٰ جنگ نہیں چاہتے، کربلا میں حسن ہوتے تو جنگ ہونے نہیں دیتا. ان لوگوں کے لیے منہ بند کرنے کے لیے میں اپنا تائید نامہ اپنے بیٹے کے بازو پر باندھ کر میں تمہارے سامنے بیچ رہا ہوں. ان سب اعتراض کرنے والوں کے منہ پہ تمانچہ ہے وہ تعویذ. ان سب معترضین کے سوالوں کا، اعتراضات کا جواب ہے وہ تعویذ، جس میں مظلوم امام حسن مجتبیٰ نے کربلا میں امام حسین کی جنگ کی تائید کی ہے. صرف یہ تائید نہیں، آپ کے لیے میرے نام سے، میرے نام پہ قربانی دینے کے لیے میرے بیٹے کو میں تمہارے نام پہ قربان کر دیتا ہوں. جب بھی قاسم آ جائے تو قاسم کو اجازت دے دیجیے. اور صرف تائید نہیں، وہ تعویذ جو قاسم کے بازو پر تھا، وہ تعویذ تائید تھا امام حسن کے لیے اور ہزاروں معترضین کے اعتراض کا جواب تھا. اور دوسرے طرف جو دوسرا اعتراض امام پہ تھا، وہ اعتراض کیا کہ امام حسن جرأت مند نہیں تھے، نعوذ باللہ شجاعت مند نہیں تھے. امام حسن کو جنگ کرنے کا طریقہ، تلوار اٹھانے کا طریقہ امام حسن کے پاس نہیں تھے. ان کا جواب خود قاسم تھا. قاسم نے یہی کہا، چاچا مجھے اجازت دے دیجئے، میں ذرا دشمنوں کو دکھاتا ہوں حسن مجتبیٰ کی شجاعت. میں دشمنوں کو ایک مرتبہ دکھاتا ہوں کہ حسن جنگ کیسے کرتے ہیں. قاسم میدان میں ایسے چلے گئے، میدان میں ایسے جرأت مندی، جوان مردی، اللہ اکبر، اس جیسا بہادر جوان تو جانجو تو دنیا میں دیکھا ہی نہیں پوری دنیا نے اپنے آنکھوں سے. نہ جس کے لیے جنگی لباس ہیں، نہ جس کے لیے جنگی اسلحہ ہیں، کوئی بھی جنگی لباس قاسم کے جسم پہ برابر نہیں آیا. کیوں؟ بھائی لباس تو جنگی لباس تیار کرتے ہیں جوانوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے. کون جنگی لباس تیار کرتا ہے؟ کون بچہ دنیا میں ہے جو میدان جنگ میں جاتا ہو؟ بچوں پر تو جنگ ساقط ہے. آج قاسم کے جسم پر جنگی لباس ہی نہیں. کیوں؟ بچہ ہے، 13 سال کا بچہ ہے. لیکن 13 سال کے ہونے کے باوجود قاسم نے ایسے جنگ کی، ایسے جوان مردی سے، ایسے شجاعت سے جنگ کی. قاسم نے دکھا دیا، آؤ دشمنوں دیکھو، آؤ اعتراض کرنے والوں جو میرے بابا پر اعتراض کرتے ہیں کہ حسن مجتبیٰ کو تلوار چلانا نہیں آتا، وہ آ جائے دیکھے، آج حسن مجتبیٰ کو دیکھے حسن تلوار کیسے چلاتا ہے. بس عزاداران مظلوم کربلا، سلام ہو فاطمۃ الزہرا پر. حشر تک اہل جفا کے سر پٹکنے کے لیے کربلا آباد کر دی فاطمہ نے شیر سے، بلکہ میں کہتا ہوں اسلام آباد کر دی فاطمہ کے ان دونوں بیٹوں نے. بار بار دیوانا پیغمبر حسن حسین فامین اکھرے بوسا بچلو کبھی نام اسام بوسا بیہل زسنا حسینی کوخمولو بوسا بچلو حسنی کمچلو بوسا بچ زخشک حسن مجتبیٰ نہ حسین سوزن زیزیل شکایت بلو زیزی اپو چوسی نام بوسا بیسنا امام حسین کسل بھی ہوں زیزی انگی کھمچولا کبھی بوسا بسمنی کوخمولا بوسا بندویت کاچو حسنی کھمچولا بوسا بندویت زیزی انگی کھمچولا تری ہوں رچان شوخمور گلمو شخص نا کسل بھی ہوں اللہ چسپنا رنچانی تھمبا چوگو بابا نی نونونگ اس کا غوبے نوست یعنی حسن مجتبیٰ کھمچولا بوسا بلو حسین اس تو ارگون پولا بوسا بلو
Ya yang iski sergon polo bosabios ya yang iski kamchula bosabios. Kasal biungot bongot peygamber ya bar nisan na so pachimatangen. Bongot Chacha Zahra nga Hussein istergon polo bosa benmet pin nga shemere khanjar kalbe jagola bosa benmet pin. Bongot Chacha Zahra nga Hasani kamchula doyu pari bosa benmet pin. Ummari zulmi ka İslam-ı bakayı khatir ngi buche akhlomchin ko pana pason se de mubarak kamchi bari bahar bi uso mille bocho ajrukum ala zahra ajrukum ala zahra baba doin nangi bucho ngi de waqt pala yata shakhsiyat pina nga duktua bocho zahra na ya mi khat khususan Husaini shahadari waqt powinu ngata su mi khat pinle bongocho ummari buse bakshi dene peda bik ko jawan kun yari jawan kuningwek ko bustin kun yari namos kuningwek Allahu akbar de waqt patone dinin hasan mujtabai khlomchin po pana poson sana prequing nuton mi waqt paton mana Zeynep Ulya laskat zeret mazlum Kerbela tonet nange profaga matone imam Hasan Kandari kore rgal pola zahar thof nasang pura bani Hashim خاندان dams imam Hasan la zahar thof sat zare jo bhi ho waqt shahadari na khere imam Hasan na yambo duks lekin زہرائی قسمت ان پا میں بچے جنازو جب دفن بیالا کھرت دشمنی دفن بیما چکس اپچے قبری زیزی سترنگ فیخلا دفن بیت جس دفن بے اجازت ممینس دنا نیزون رگبون پوی کا تھونے نا لوگ سے دتھون زینب قسمت پیویت سکینا زینب علیاء لچی پھوک مینگ مویر گو بونگیت پی تیر کن تھوین پیو مپوک پھر بھی نی سلام دک پسو شکر گل پھو یری گو بونگ پوی نیزہ تھوند نسان یری کشتک زر کھنیت پا یری کشتک زرسنا سوسی منا بیامت پا سوسی زغق پا مت پا اما لا یوم کا یا ابا عبداللہ مظلوم کربلا یری کا سلام دک پسو شک نہ یری جنازی کا سولٹ سک ضرب بشن مت پا نہ یری جنازی کا لغپس کو رینگوے بشن مت پا نہ یری گبوں کا پردتا مسول بشن مت پا زین العابدین آخری فریاد پا دوین پا چسپنا رنچنی بابا یانگ بخشیز بیوس ہے سرمبوی کیت پی فرس پا دوین پا کی بابا دفن بیایت پا غسل و کفن پا سرمبوی کا واجب ان پا اما بابا یانگ بخشش بس ہے سجاری ندی واجبات کن عذاب بشن ملے بابا نی سلام دک پسوشک مظلوم کربلائی کا کربلائی میدان پوی نغزم پی با اللہ زینب علیاء اون سرطان نچیتوں ایت چسپنرین چنی منگ میں پیغ خلقوم پوی کا شمر خنجر کلنا جسم نازنین پوی کبیوں سے مظلوم کربلائی حلقوم خنجر کلبتو مچک زینب علیاء دو پا مدینین الزوخسن با پچل فریاد باللہ و محمدا انت الذي صلو علیک ملائکت السماء اپ جو پیغمبر یعنی کس نمی فرشتوں گی درود تانت پلے اپ جو وَهَذَا الْحُسَيْنُ مُرَمِّلٌ بِالدِّمَاء اپ جو کربلائی میدانی یعنی سوخچس پلے چکتا ہوں گی یعنی حسین کربلائی چھانا بھی آئینو ریلین یلے گی اپ جو